میں عبدالجبار سمرو حاضر ہوں آپ کے پروگرام بیہائنڈ دا نیوز وتھ عبدالجبار سمرو کے ساتھ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام۔ عمران خان صاحب نے کل ایک تقریر کی، اس کو پریس کانفرنس نما تقریر جو کرتے ہیں جس میں سوال جواب نہیں ہوتے، صرف اپنی بات ہی کر کے وہ چلے جاتے ہیں، اس میں انہوں نے کل بہت ہی مایوس کیا۔ کل اس نے آرمی چیف کو ترلے اور منتیں کرنی شروع کر دی کہ میرے ساتھ ملاقات کریں۔ آخر میں انہوں نے لاچاری دکھائی کہ کوئی مجھ سے اگر نہیں ملتا تو میں کیا کروں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ عمران خان نے اسی وقت ایک ہی سمت میں جنرل عاصم منیر پر یہ کہا کہ وہ میرے ساتھ ملے یا مجھے ملنے کا ٹائم دیں، دوسری طرف ان پر ہی حملہ کر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ عالمی سازش کے ساتھ مل کر مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مجھے قتل کیا جائے۔ اس نے جنرل باجوہ پر بھی الزام لگایا کہ جنرل باجوہ نے روس کے ساتھ میری جو روس گیا تھا اسے واپسی پر جنرل باجوہ نے روس کے خلاف بیان دے کر غداری کی، اس پر جو ہے آرٹیکل 6 لگنا چاہیے یا اسے کورٹ مارشل کیا جائے۔ اس وقت کی یہ ساری صورتحال عمران خان کا کل چہرہ دیکھنے کے قابل تھا، سجا ہوا، آنکھیں نکلی ہوئی اور پریشان حال۔ یہ مایوس کن تقریر تھی کل عمران خان کی، کیونکہ وہ ہر طرح سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں۔ انہیں کہیں سے بھی باہر نکلنے کی کرن نظر نہیں آئی، کہیں امید کی کرن نظر نہیں آ رہی کہ وہ اس بند گلی سے کیسے نکلے۔ تو یوں کل انہوں نے اعلان کیا کہ وہ جلسوں سے خطاب کریں گے، جلسوں سے نکلیں گے۔ ڈاکٹروں نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ ہم اب جلسوں میں جائیں، لیکن مریم نواز نے کل گجرانوالہ جلسے میں کہا تھا کہ اس کو ڈاکٹروں نے نہیں کہا، لیکن یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اپنی پلاسٹر اتار رہا ہے، کیونکہ اب سپریم کورٹ نے اس کو سہولت کاری کر دی ہے تو یہ وہاں سے پلاسٹر اتار کے نکلے گا۔ لیکن اندازہ یہی ہے کہ یہ بہت ہی ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، یہ باہر نہیں نکلے گا، اور نکلے گا تو اسی پورے خول میں جس طرح یہ اسلام آباد گیا تھا 2,500-3 ہزار بندوں کو ساتھ لے کر آگے پیچھے ان کے درمیان چھپتا چھپاتا کہیں جلسوں میں جائے گا، کیونکہ ہیلی کاپٹر کی سہولت تو اب اس کے پاس ہے نہیں، کرائے پر شاید ہی لیں گے نہیں، کیونکہ اتنا پیسہ کون خرچہ کرے گا۔ ATM مشینیں بھی اب جواب دے چکی ہیں خرچہ کر کر کے۔ تو یوں عمران خان کی یہ تقریر کل کی جو تقریر ہے، سب لوگوں کو اس کو دیکھنی چاہیے اور عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جو لوگوں کو دھمکیاں دیتا تھا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، کل وہ ترلے اور منتیں پہ آ گیا، اور کل ساتھ ہی ساتھ ایک طرف ترلے منتیں کر رہا ہے، دوسری طرف یہ گلے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں نے پہلے ہی اپنی ویڈیو بنا کے باہر بھیج دی ہے، میرے خلاف کوئی سازش ہوئی تو اس کو جو دیکھا جائے گا، مجھے قتل کیا جائے گا۔ کل پھر اس کے ہی ایک وکیل بابر امان نے، بدنام زمانہ بابر امان، آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہ وفاقی وزیر قانون تھا، اور یسر رضا گیلانی کو نااہل کرا کر یہ بھاگ گیا تھا۔ تو یہی شخص کل پریس کانفرنس کر رہا تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ عمران خان کو مارنے کے لیے عالمی سازش ہو رہی ہے، وہ اسلام آباد کے مقدموں میں اسے قتل کیا جائے گا، اس لیے اسلام آباد کے مقدموں میں اسے ویڈیو لنک کے ذریعے شامل کیا جائے۔ تو ان کی خواہش ہے کہ عمران خان اب عدالت میں نہ آئے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اسلام آباد میں اب 5-6 مقدمے ہیں جن میں عمران خان کو پیش ہونا ہے، اور اب یہ مقدمے تیزی سے چلیں گے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان لاہور میں بٹھا رہے اور وہیں سے ویڈیو لنک سے خطاب کرے تاکہ اسے کسی گرفتاری کا یا کسی چیز کا خطرہ نہ ہو۔ لیکن میں ایک بات آج اس کو واضح بتا دوں، اور عمران خان بھی سن لے بھلے یا اس کے پیارے بھی سن لیں، عمران خان کو انتخابات تک کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا الیکشن تک، جب تک انتخابات جنرل الیکشن ہوتے ہیں۔ یہ زرداری اور نواز شریف نے مشترکہ فیصلہ کیا تھا اور زرداری کی ایڈوائز پر ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ 8-10 مہینوں سے عمران خان جیل سے باہر ہے۔ عمران خان کو ڈرایا جاتا ہے، کبھی شہباز گل کو پکڑا جاتا ہے، کبھی اعظم سواتی کو، کبھی دوسروں کو، تو یہ مختلف طریقوں سے اس کو ڈرا دھمکا جاتا ہے، اور اتنا وہ ڈرا اور سہما ہوا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ وہ بہت ہی ڈر گیا ہے، بہت ہی سہم گیا ہے، اور باہر رات کو بھی ساری رات یہ میوزک چلاتے ہیں کہ جی میوزک چلتی رہے اور اس کے کارکن وہاں بھنگڑے ڈالتے رہیں، تو یہ نیند کرتا ہے۔ جیسے ہی میوزک کی آواز بند ہوتی ہے یہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا ہوا کیا ہوا۔ تو یہ اس کی حالت ہے۔ تو اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا انتخابات تک، تو یہ کم از کم اس کو کسی صورت گرفتار نہیں کریں گے، اس وقت تک صرف اس کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، اور یہ اس کو تھریٹ چلتا رہے گا، لیکن یہ گرفتار نہیں ہوگا۔ گرفتار ہوگا الیکشن کے بعد۔ لیکن ان لوگوں نے ٹویٹر پر بہت گندے ٹرینڈ چلا رکھے ہیں، آرمی چیف کے خلاف بہت ہی گھٹیا ٹرینڈ چلا رہے ہیں، فوج کے خلاف بہت ہی گھٹیا ٹرینڈ ہے، اس کو پھر ان کو اوورسیز والے سپورٹ کر رہے ہیں، ادھر سے انڈیا والے سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ ٹویٹر پر جا کے ٹرینڈ میں دیکھیں گے، میں یہاں وہ شیئر بھی نہیں کر سکتا، وہ جو اتنے گندے اور گھٹیا
انہوں نے عاصم منیر صاحب کے خلاف بکواس کی ہے، اس کو شیئر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ کل فواد چودھری کی ویڈیو کی بڑی چرچا چلا سارا دن، اس ٹرک کا چرچا چلا۔ وہ ٹرک پھر مریم نواز نے جلسے میں بھی دکھائی کہ یہ ہے وہ ٹرک جو دیکھ کر جج اپنا موڈ بناتے ہیں، میں نے ٹرک وکھاؤ میرا موڈ بنے، تو وہ ٹرک کل اس کا ہو گیا۔ اور یہ ٹرک کا جو اصطلاح کیا ہے اس کا بھی بتایا گیا ہے، اور یہی بتایا گیا کہ رضی دادا نے لاہور سے اپنے ایک بلاگ میں بتایا کہ ٹرک جو ہے کاروباری لوگوں اور بڑے جو انڈر گراؤنڈ لوگوں کے درمیان چلتا ہے کہ 1 کروڑ کو تو کھوکھا کہتے ہیں، لیکن 1 ارب کو ٹرک کہا جاتا ہے کہ بھائی ٹرک آ گیا، یعنی 1 ارب آ گیا، 1 کروڑ کو کھوکھا کہا جاتا ہے۔ تو یوں یہ اصطلاح وہیں سے آئی ہے۔ اب فواد چودھری کہنے کا کیا مقصد ہے تو وہ بتائیں گے، لیکن کل فواد چودھری نے ایک معنی خیز ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ میرا اس سے جو ہے میری آواز نہیں، اور یہ میری فیک جو ہے آڈیو ہے، جبکہ اس کے بھائی نے اس کو کہکوں میں اڑا دیا اور کہا کہ میں اس طرح کیسے کہوں کہ میں اتنا پاپولر ہو گیا ہوں اور یہ میں نے 2 ججوں کو مینیج کیا، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو یہ صورتحال ہے ان ججز کی بھی ہے۔ اور جو ہے دوسری بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے گوگے ممن خان کو، جس کو 1 مہینہ پہلے خبر تھی کہ مٹیاری سے گرفتار کیا گیا تھا بائی پاس سے، پھر وہ پورا مہینہ لاپتہ رہے، اور 2 دن پہلے اسے لاہور ایران کی بارڈر پر گرفتار کیا گیا، جہاں سے وہ بھاگ رہے تھے۔ 2 آدمی اس کے ساتھ اور تھے، اسلحہ بھی نکلا، اور پھر اسے کوئٹہ لایا گیا ہے۔ اور پنجاب کی اینٹی کرپشن پولیس شاید اسے لینے کے لیے کوئٹہ چلی گئی ہے، ہو سکتا ہے آج تک وہ کوئٹہ سے پنجاب پہنچ گئے ہوں، لیکن اس کے انکشافات کی روشنی میں جو ہے مظفر گڑھ میں ایک گھر پہ چھاپا مارا گیا، جو دستی تھا، وزیر اعلیٰ کا ایڈوائزر تھا، یہ بزدار کا بھی ایڈوائزر رہا، اور پھر پرویز الہی کا بھی ایڈوائزر رہا، اور پرویز الہی کا دست راست تھا۔ اس کے گھر کے 2 جو تجوریوں سے تقریباً 14 کروڑ روپے ملے ہیں، جس میں غیر ملکی کرنسی بھی شامل ہے۔ وہ خود فرار ہو گیا اور اس کو عدالت نے ضمانت دے دی ہے، ضمانت قبل گرفتاری، لیکن اماؤنٹ جو ہے مل گیا ہے۔ اور ایسے 160 لوگوں کی لسٹ جو ہے محمد خان بٹی نے سنا ہے کہ دی ہے باخبر ذرائع سے، یہ جو ولاگس میں بتا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گوگے نے ایک ویڈیو اور آڈیو بیان بھی ریکارڈ کرا دیا ہے، اس میں یہ بھی اس نے بتایا ہے کہ کن کن ججز کو اس نے کتنا اماؤنٹ اور کب دیا ہے اور کیسے دیا ہے، وہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ امداد سمرو کے کالم کے مطابق، اس کے ولاگ کے مطابق کچھ ججز کی ویڈیوز بھی آ گئی ہیں جو ریلیز ہوا چاہتی ہیں، جو خاص حلقوں میں موجود ہیں۔ تو اس طرح ایک بڑا بھونچال آنے والا ہے کچھ دنوں میں، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کس سمت جاری ہے۔ ایک طرف ہم اکنامیکل پریشانی میں مبتلا ہیں، دوسری طرف یہاں پر سیاسی عدم استحکام ہے جو پچھلے 9 اپریل سے عمران خان نے برپا کیا ہوا ہے۔ پاکستان کو ایک دن بھی اس نے سکون لینے نہیں دیا، نہ صرف یہاں، لیکن اس کے رولرز جو باہر بیٹھے ہیں وہاں سے وہ ان ملکوں کو بھی پاکستان کا ایک غلط امیج پیش کر رہے ہیں، اور پاکستان کی معیشت کے بارے میں، پاکستان کی آرمی کے بارے میں باہر یہ بہت زیادہ بکواس کر رہے ہیں جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہیں سے لکھ رہے ہیں۔ IMF کو بھی ان لوگوں نے مس گائیڈ کیا، مس لیڈ کیا، اس کے تو شوکت ترین پر کیس بھی داخل ہو چکا ہے، لیکن وہ بھاگ گیا پاکستان سے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس کو بھگایا گیا، کیونکہ اگر FIA نے وزیر داخلہ سے منظوری لینی تھی اس کو گرفتاری کی، تو کیا ضرورت تھی اس کی تحشیر کرنے کی؟ اس کو تحشیر کرنے کی بنیادی مقصد یہ تھا کہ جب تک یہ وزیر داخلہ تک سمری جائے، وہاں سے اپروول آئے، تب تک شوکت ترین بھلی پاکستان سے نکل جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ جیسے FIA نے یہ سمری موو کی، ادھر شوکت ترین کراچی سے دبئی کے راستے کہیں اور نکل گئے، تو یوں یہ کیس وہیں کا وہیں رہا۔ دوسری طرف عمران خان کی پیاری گوگی عرف پنکی پیرنی کی جو دست راست ہے، اس کے مزید تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ اس کے مزید 4 جو ہے ریئل اسٹیٹ کی کمپنیاں برطانیہ میں ہیں، جس میں سے ایک اس کے شوہر کے نام پہ، اور 3 اس کی بہن اور اس کے شوہروں پہ نام پر ہے، جس میں بھی اربوں کی کرپشن ہوئی ہے۔ اور ایمنسٹی اسکیم کو جو عمران خان نے لانچ کی تھی، اس سے بھی پنکی پیرنی اور گوگی نے فائدے اٹھائے۔ یہ بھی ساری چیزیں جو ہے سما ٹی وی کے جو ایک پروگرام ہوا عجب کا کرپشن کی عجب کہانی، اس میں یہ بتایا گیا اور دکھایا گیا ہے کہ کس طرح، اور ساری اس میں ڈیٹیلز موجود ہیں کہ گوگی نے کس طرح پاکستان کو لوٹا ہے، اور یہ پیسہ اب واپس پاکستان آ رہا ہے جو PTI کی سیاست پر یہ لگا رہے ہیں۔ عمران خان کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ اس کے سارے ساتھیوں کو کل لاہور ہائی کورٹ نے رہا کرنے کا حکم دے دیا، کہ جیل بھرو تحریک میں
جو جیل میں جا کے رونے والی تحریک بن گئے تھے، کسی کو بواسیر ہو گیا، کسی کو کچھ ہو گیا، وہ سارے بواسیر والے رات جو ہے چھوٹ گئے اور بڑے خوشیاں مناتے ہوئے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے ہیں۔ آج یقیناً وہ لاہور جائیں گے زمان پارک میں عمران سے شاباشی لینے، تو اب دیکھیں کس کس کو شاباشی ملتی ہے۔ دوسری طرف پرویز الہی اور عمران خان کے درمیان بھی ایک ٹینشن کریٹ ہو چکا ہے، کیونکہ عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ پرویز الہی کو ہم پارٹی کا صدر بنائیں گے، لیکن ابھی تک اس کا باضابطہ اعلان نہیں ہوا ہے۔ پرویز الہی نے یہی جا کے شکوہ کیا عمران خان سے کہ میرا ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں نکلا، تو عمران خان نے کہا کہ شاہ من قریشی اور اسد عمر والے سارے اندر ہیں، جیسے یہ باہر نکلتے ہیں تو پھر ہم مل کر اس کا اناؤنسمنٹ بھی کر دیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ نے قربانیاں دی ہیں، ہم یہ کریں گے۔ تو ان کی یہ ملاقات چل رہی تھی، لیکن پرویز الہی سمجھ رہا تھا کہ یہ اسے لالی پاپ دے رہا ہے۔ اسی اثنا میں فواد چودھری کمرے میں داخل ہو گیا، جس کے بعد یہ سارا موضوع بدل گیا، پھر جیل برو تحریک اور دوسرے موضوعات پر ان کی گفتگو ہو گئی اور پرویز الہی اپنا تھوبڑا لے کے وہاں سے چل پڑا۔ تو پرویز الہی کے ساتھ جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ بہت ہی برا ہوگا۔ ایک تو یہ ادھر سے جو محمد خان بھٹی کی مار پڑے گی اس کو، ادھر سے یہاں سے یہ ہوگا۔ دوسرا کل بھی میں نے بتایا تھا کہ مونس الہی کے جو قریبی ساتھیوں نے انڈیا میں 80 لاکھ ڈالر کسی کو بھیجے تھے، 80,000 ڈالر کسی کو ٹی کیے تھے پاکستان سے، تو وہ بھی پکڑا گیا ہے، اس کی بھی تحقیقات ہو رہی ہے۔ FIA کی کیسز کو جو ہے اس کو جائزہ لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ صدر عارف علوی نے صوبائی اسمبلی کے الیکشن کا اعلان کر دیا ہے۔ پنجاب اسمبلی خاص طور پہ 30 اپریل کی ڈیٹ دے دی ہے۔ ابھی KPK کے گورنر نے کوئی ڈیٹ نہیں دی، وہاں ابھی سائلنٹ ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے انہیں بھی خط لکھا ہے اور صدر کو، لیکن صدر تو ایسے لگ رہا تھا جیسے خط پکڑنے کے لیے دروازے پہ کھڑے تھے کہ خط آ جائے تو میں بس ابھی کروں۔ انہوں نے پہلی فرصت میں جو پہلی ڈیٹ تھی اسی کو انہوں نے اناؤنس کر دیا، لیکن حالات بتا رہے ہیں کہ 30 اپریل کو پنجاب میں انتخابات نہیں ہونے جا رہے۔ اس کا چرچا کل سندھ اسمبلی میں بھی ہوا اور پیپلز پارٹی والوں نے کہا کہ ہم تو تیار ہیں کہ بھلے اگر وقت سے پہلے انتخابات ہوتے ہیں تو ہم سندھ اسمبلی کو توڑنے کے لیے بھی تیار ہیں تاکہ پورے پاکستان میں ایک جنرل الیکشن ایک ساتھ ہو۔ لیکن اسی پر حیرت کی بات ہے کہ GDA نے سخت احتجاج کیا اور MQM نے کہ وقت سے پہلے اسمبلی نہیں توڑنی چاہیے۔ GDA کے شہریار مہر نے بھی وہاں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہم سندھ اسمبلی کو وقت سے پہلے توڑیں، سندھ اسمبلی نہ توڑا جائے، اور MQM نے بھی اعتراض کیا۔ اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ GDA کا سندھ میں وجود ختم ہو چکا ہے۔ GDA کے جتنے ووٹرز تھے، سپورٹرز تھے، وہ PTI کی طرف کنورٹ ہو چکے ہیں، اور اگلے الیکشن میں سندھ میں مقابلہ جو ہوگا پیپلز پارٹی کا اور PTI کا ہوگا۔ GDA آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی، کیونکہ GDA والوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ GDA خاموشی سے گھر سوتی رہی اور یہ ان کی تباہی کا کارن ہوگا، اور مجھے نہیں لگتا کہ اگلی اسمبلی میں GDA کا کوئی ایک آدھ ممبر ہی نظر آئے۔ اس کے علاوہ MQM کی بھی وہی سیم پوزیشن ہے، کراچی میں اس کا مقابلہ PTI سے ہوگا۔ کچھ جماعت اسلامی کو بھی ہوا جو ہے بھری جا رہی ہے، جن لوگوں نے جماعت اسلامی کو بلدیاتی الیکشن میں جو ہوا بھر کے اتنی نشستیں دلائی ہیں، وہ اس کو اگلے انتخابات میں 1-2 قومی اسمبلی نشستیں کراچی سے دینے کا موڈ رکھتے ہیں، اور PTI کی بھی کچھ نشستیں ہوں گی۔ پھر MQM اسی ڈری ہوئی کہ احسان ہوگا اس کی جو 4-5 نشستیں بچی ہیں، 7 نشستیں قومی اسمبلی میں، یہ بھی مزید کم ہو جائیں، تو وہ بھی وقت سے پہلے انتخابات نہیں چاہتے۔ اور اب دیکھنا یہ کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اور کل قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے بھی اشارہ دے دیا کہ جنرل الیکشن ہو تو پاکستان اس کے لیے بہتری ہوگی۔ اگر پنجاب اور KPK کے انتخابات ہوئے، جس طرح ہم نے پچھلے بلاگوں میں بھی اس پہ تبصرہ کیا ہے کہ یہ ایک جو ہے پھر متضاد الیکشن ہوں گے، اس کے نتائج کو کوئی مانے گا نہیں مانے گا، اور پھر جب صوبائی اسمبلیاں بن جائیں گی، صوبائی گورنمنٹس بن جائیں گی، اس کے بعد اگر قومی اسمبلی الیکشن ہوتے ہیں تو پھر اس کے رزلٹ کو کون مانے گا؟ پنجاب اور پھر کہیں گے KPK میں دھاندلی ہوئی ہے، تو اس کا سارا کیسے کریڈٹ جائے گا؟ اور ابھی مردم شماری بھی شروع ہو چکی ہے، گھر شماری شروع ہو چکی ہے، اس پر 2 صوبوں میں تو پرانی مردم شماری پر انتخابات ہوں اور 2 صوبوں میں نئے پر ہوں، اور قومی اسمبلی بھی نئی مردم شماری پر ہو، تو یہ ایک بہت بڑا تنازع کھڑا ہو جائے گا۔ عدلیہ نے یہ فیصلہ دے کر اس مسئلے کو حل نہیں کیا، بلکہ سیاسی بحران کو مزید سنگین کر دیا ہے۔ تو ملتے ہیں اب اگلے پروگرام میں نئی خبروں کے ساتھ، نئے تبصروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔